بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ مزہ اسلام میں نماز دوسرا اہم ترین رکن جو کلمہ توحید کی بعد اہم ہے، اور اسی رکن کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں رکھے گئے؟ نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ وقف تام، یہی نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی دینی، روحانی، طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد پہچانے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ نماز کو ترک کرنے والا کیسے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جنہیں بڑے سے بڑا دولت مند ساری دولت لٹا کر بھی حاصل نہیں کر پاتا، مگر ایک سچے نمازی کے پاس یہ دولت موجود ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے اور ایک رکوع ہی کیوں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے راز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو ضرور حیران کر دے گا۔ سفر و حضر کا مقام ہو، جنگ کا میدان ہو، بیماری کی حالت ہو، کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر بھیٹنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر۔ مسلمان چاہیے کسی خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی کٹھن مشکلات سے گزر رہا ہوں، نماز قائم کرنا اس پر فرض ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، مگر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جن کے بارے علماء کرام فرماتے ہیں، جب اللہ کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتوں جب سجدے سے اٹھے تو اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دے کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا، جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ کچھ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم سے عہد لیا، اور یاد کروں اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا، اس وقت جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے، مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا، تو دوبارہ سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی، یہاں تک کہ نماز میں 2 سجدے لازم ہو گئے مگر رکوع ایک ہی رہا۔ یہ ایک سجدہ انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان خالی گوشت پوست و ہڈیوں کا مرکب ایک خالی پتلا نہیں، یہ خاکی وجود اپنے اندر ایک نوری جوہر کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ ہر انسان کا جسم 3 جنریر پر مشتمل ہے۔ نماز کی نیت کر لینے کے بعد جب انسان کعبہ کی جانب رخ کر کانوں کی جڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کان کی لو میں موجود ایک خاص قسم کی برقی رو اپنا پیغام دماغ کی طرف پہنچاتی ہے، جس سے ان خولیوں کو چارجنگ پہنچتی ہے جسے شور نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ برقی رو کے ذریعے پہنچایا گیا دماغ کو یہ پیغام دماغ کے اس حصے کو روشن کر دیتا ہے جس میں روحانی صلاحیتوں کا پیغام رکھا ہوتا ہے۔ جس کا اگلا کنیکشن ہاتھوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہی جب انسان نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو زیر ناف جنریر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے جو انسان کو جنسی نظام کو قائم کرنے میں طاقت مہیا کرتا ہے۔ تکبیر اولی کے لیے اٹھائے جانے والے دنوں کانوں تک ہاتھ ہی ہمارے بازو پٹھوں میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں، جس سے گردن کے پٹھوں اور شانوں کی طاقت ملتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دل کے مرض جیسی جان لیوا بیماری میں یہ ورزش انتہائی مفید ہوتی ہے، اور فالج کے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کانوں کے نیچے ہاتھ لگانے کے بعد جب مسلمان دونوں ہاتھ باندھے نظروں کا سجدہ کے مقام پر رکھا کر قیام کھڑا ہوتا ہے تو دونوں پاؤں پر برابر وزن ہونے کی وجہ سے دل پر بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کی قوت مدافعت و یکسوئی کو طاقت ملتی ہے۔ قیام کے بعد رکوع کی حالت میں پروردگار کے سامنے جھنکنے سے کمر درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ رکوع کرنے کی صورت میں جسم کے اوپر والے حصے میں جھٹکے کی وجہ سے خون پمپ کرتا ہے۔ رکوع سے دوبارہ قیام کی حالت میں کھڑا ہونے پر چہرہ اور سر کا دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا ہوتا ہے وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک بڑھنے کی وجہ سے فالج و ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق سجدہ کے طرز پر جھنکنے سے دماغ کی شریانوں کی جانب خون کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی طرف خون کا پہنچانے کا کوئی عمل نہیں، صرف واحد ایک یہ سجدہ ہی دماغی اعصاب اور سر کے دوسرے حصوں کی جانب خون متوازن ہو جاتا ہے، جو دماغ و نگاہ کو تیز کر دیتے ہیں۔
सजदे से सर उठाते हुए जलसे की हालत में बैठने से घुटनों को तक़वीत मिलती है। अतहियात पढ़ने के बाद जब दोनों कंधों की जानिब चेहरे को फहराते हुए सलाम करते हैं तो उस वक्त गर्दन के अज़लात को ताकत मिलती है। नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज ना पढ़ने वाले शख्स की निस्बत हशाश बशाश रहता है। ये अमल सिर्फ हमें उसी सूरत में फ़ायदा पहुंचा सकता है जब अल्लाह की इस अजीम नेमत को पूरी यकसोई तवज्जो और सुन्नत रसूल की मुताबिक अदा करने के पाबंद हो सकते हैं। नमाज पढ़ने के अमल में कितने हक़ाइक़ पोशीदा हैं, ये सब तो हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम इस अमरीकी डॉक्टर की रिसर्च जो उसने नमाज के अमल को देखते हुए की समझने की कोशिश करेंगे। इस डॉक्टर ने जब अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के बाद नमाज में पोशीदा राजों को समझा तो कहने लगा, मेरा दिल करता है मैं नमाज को पूरे मुल्क लागू कर दूं। कहवनकी मेरी रिसर्च ने मुझे नमाज के अंदर वो राज दिखाए जनकी कोई हद नहीं। इंसानी दिल पंप की मानत दो चश्मे है। ये पंप उन पट और वो पट का सिस्टम भी रखता है। इंसान के खड़े होने या बैठे होने की हालत में इंसान के जिस्म के निचले हिस्से में वजन की वजह से परिशरर ज्यादा होता है। इंसानी दिल जिस्म के निचले हिस्से को तो खून मुहैया कर रहा होता है, लेकिन दिल से ऊपर वाले हिस्से की जानिब खून नहीं पहुंचा पाता। दिल के ऊपर वाले हिस्से को खून मुहैया तभी किया जा सकता है जब इंसान का सर नीचे की जानिब झुका हो और दिल सर से ऊपर हो जाए। सजदा करने वाला शख्स इस बात को अच्छी तरह महसूस करता है। जब वो सजदे को थोड़ा लंबा करे तो असकू चेहरा की शरियानों में बोझ से महसूस होता है। दरअसल वो तवील सजदा करने की सूरत में खून की उन रगों तक सप्लाई होती है जो पंप के सर के नीचे होने की वजह से नहीं पहुंच पाती। दुनिया का शख्स इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसान बैठा लेटा हूँ ये चलने की ही हालत में उसका दिल नीचे होता है और सर यानी दिमाग का हिस्सा ऊपर ही होता है। इंसान के पूरे वजूद में अगर मेन हिस्सा है तो वो दिमाग है और इसकी रगों को खून मुहैया करने का एक ही वाहिद हल सजदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर 5 वक्त सजदा करने से न सिर्फ तिब्बी फवाइद हासिल होते हैं बल्कि नमाज पढ़ने वाले शख्स की जिंदगी पुरसुकून व खुशगवार गुजरती है और आखिरत में जो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमाएंगे वो मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 5 वक्त नमाज पूरी यकसोई के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।